بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھے دن بھی یاد رہتے ہیں، برے دن بھی یاد رہتے ہیں۔ 1992 میں 6 دسمبر کو ایودھیا میں حکومتی نظام، عدالتی نظام کی موجودگی میں انتہا پسندوں کی بھیڑ نے بابری مسجد کو ڈھا دیا، جو سینکڑوں سال قدیم مسجد تھی جس میں نماز ادا کی جا رہی تھی، اور اس متنازع بنا کر آخرش اسے ڈھا دیا گیا۔ اس کے بعد مقدمات ہوتے چلتے رہے، کارروائیاں ہوتی رہیں، اور 2019 میں 9 نومبر کو جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، اس نے سب کو سکتے میں ڈال دیا۔ فتح بھی منانی جانے لگی، اور وہ یہ کہ بابری مسجد کی جگہ کو مندر بنانے کے لیے دے دیا گیا۔ یہ عدالت کا فیصلہ ایسا فیصلہ ہے جس پر منصف مزاج منصفوں، ججوں، وکیلوں، دانشوروں، سیاسیوں اور دنیا بھر کے عقل مند انسانوں نے اور جمہوریت پہ یقین رکھنے والوں نے مختلف تبصرے کیے، اور جب اس وقت کے چیف جسٹس گگوئی صاحب کو ریٹائر ہونے کے بعد راجیہ سبھا کا ممبر منتخب کر لیا گیا تو سوالیہ نشانات اور کھڑے ہوئے۔ یہی نہیں بلکہ 30 ستمبر کو جب باقاعدہ طور پہ 28 سال کے بعد خصوصی عدالت نے ان زندہ 32 ملزموں کو جن پر بابری مسجد کے ڈھانے، اس کی سازش کرنے اور اس میں روح پھونکنے کے جرم کا الزام تھا، ان کو باعزت بری کر دیا گیا۔ یہ فیصلے ایسے ہیں، عدالتوں کے فیصلے ہیں جو نافذ ہیں، لیکن تبصرے اور تجزیے بہرحال ہوتے رہیں گے، اور دانشوروں کا کہنا ہے کہ یہ فیصلے ایسے ہیں جو سیکولرزم کو، جمہوریت کو جو ہے شک و شبہ میں ڈالتے ہیں کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک رہتے ہوئے ایسے فیصلے کیوں ہو رہے ہیں۔ یہ فیصلے اور اس پہ تبصرے کی بات الگ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ جو شروع سے بابری مسجد کے اس قضیے کو، جبکہ وہ کافی ابھرا، اس وقت سے دیکھ رہا ہے، اس کا قول پہلے یہ تھا کہ یہ بابری مسجد کی جگہ مسجد ہے، مسجد تھی، مسجد رہے گی۔ اسی موقف پہ آج بھی آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ قائم ہے، جیسا کہ اس کے جنرل سیکریٹری عزت مآب مولانا ولی رحمانی صاحب کا بیان اس پہ شاہد ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ مسجد کی جگہ آج بھی شریعت کے حساب سے مسجد کی جگہ ہے۔ اس لیے پھر 6 دسمبر کو یہ یاد تازہ ہوتی ہے کہ باقاعدہ طاقت کی بنیاد پہ بابری مسجد کو ڈھایا گیا، اور عدالت نے اس متنازع زمین کو مندر کے تعمیر کے حوالے کر دیا۔ یہ اس کے باوجود آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ یہ کہتا ہے کہ مسجد جب ہمارے لیے ممکن ہوگا تو وہاں مسجد بنے گی، وہ مسجد ہے۔ بہرحال شریعت کا مسئلہ سارے دارالفتہ یہی بیان کرتے ہیں کہ جہاں ایک مرتبہ مسجد بنا دی جائے وہ مسجد ہمیشہ رہے گی اور رہتی ہے۔ اس لحاظ سے وہ جگہ جہاں بابری مسجد تھی یا شہید کی گئی، وہ جگہ اس حساب سے، مسئلے کے حساب سے وہ مسجد ہے۔ اس لیے جب بھی ذرائع، اسباب، امکانات پیدا ہوں گے تو وہاں مسجد تعمیر ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ تمام مسلم نوجوانوں سے خصوصی اپیل ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کرنے کی مہم چلائیں، نماز کے وہ پابند بنیں، اور ساری مسجدوں میں
پوری توجہ کے ساتھ اور بیداری کے ساتھ ساری مسجدوں کو بھرا جائے اور نماز قائم کرنے والے بنیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ نماز صرف مسجد میں قائم نہ کریں، بلکہ اس نماز کی جو خصوصیات ہیں، جو مطالبے ہیں، وہ اپنی زندگی میں، معاشرے میں، سماج میں قائم کرنے کی کوشش کریں اور ایسا کردار پیش کریں کہ برادران وطن آپ کے کردار سے متاثر ہو کر آپ کے سے تعارف چاہیں، آپ کی بات کو، آپ کے مذہب کو اپنانے لگیں اور آپ آزادانہ طور پہ حکمت عملی کے ساتھ اسلام کے دعوت تمام انسانوں تک پیش کیجئے، اس کی سچائی کو پیش کیجئے۔ آپ تجزیہ کیجئے کہ زندگی جتنے گزارنے کے طریقے ہیں ان میں، اور اسلام جو زندگی گزارنے کے طریقہ بتاتا ہے اس میں کیا اچھائی ہے، کیا عمدگی ہے، کیا اپنے رب کو ماننا ہے، کیا قلبی سکون ہے۔ اس چیز کو پوری قوت کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ، دستور کی پابندی کے ساتھ آپ پیش کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم مسجد آباد کرنے والے بنیں گے اور ہر وہ مسجد جو مسجد نہیں رہی ہے ہم اس کو مسجد اپنے اسباب اور ذرائع اور امکانات کے مطابق ہم تعمیر کریں گے۔